میرے دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زندگی کو امتحانات سے مزین فرما کر لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑا ہے کہ لوگوں پر امتحانات آئیں، پریشانیاں آئیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کے اندر ضرور حکمت رکھتے ہیں، وہ حکمت انسانوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ اس سے بڑی قربانی کر لیتا تو مجھے اس سے بڑا اجر حاصل ہو جاتا، اس سے بڑے فوائد حاصل ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحانات ڈالے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ ان سب کو پورا کیا۔ 4 بڑے امتحانات ان پر آئے، جن میں سے 2 کا تذکرہ پچھلے جمعہ کو کیا تھا آپ حضرات کے سامنے۔ تو 2 امتحانات اور بھی آئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے عرصہ دراز، قریباً 90 سال کی عمر ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرمائی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے ہیں، تو اب اتنے عرصہ دعائیں مانگنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی نعمت ملتی ہے، تو اس کے کچھ عرصے بعد جب وہ ابھی تک اتنا سن شعور کو بھی نہیں پہنچے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ان کی والدہ کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، چھوٹا معصوم بچہ، اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ جا کر ان کو ایسے مقام پر چھوڑ کر آئیں، پہاڑوں کی وادی، جہاں نہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کا سامان ہے، نہ زندگی کے کوئی اثرات ہیں، وہاں چھوڑ کر آئیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، نومولود بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے کر چلتے ہیں، تو اب ایسے مقام پر جا رہے ہیں کہ جہاں زندگی بچنا ناممکن نظر آتا ہے۔ یقینی طور پر ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے مقام پر چھوڑنا کہ جہاں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جس سے زندگی بچ سکے، وہاں چھوڑنے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لے کر چلتے ہیں، چلتے چلتے جب کسی پہاڑ کے قریب پہنچتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ کیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں رکنے کا حکم ہے، یہاں چھوڑنے کا حکم ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے نہیں، آگے چلنے کا حکم ہے۔ آگے چلتے چلتے پھر کسی مقام پر پہنچتے، پہاڑ کے قریب پہنچتے، پھر پوچھتے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ یہاں اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دوں؟ کہا نہیں، اس سے بھی آگے چلیے۔ تو صفا مروہ کے قریب پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہاں اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو چھوڑیے، اور آپ نے یہاں کلام نہیں کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے چلنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بس چلتے رہنا ہے۔ جب یہاں چھوڑ کر چلے ہیں تو اما ہاجرہ علیہ السلام عرض کرتی ہیں کہ کیا یعنی آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں؟ آپ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں۔ پھر عرض کرتی ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا، یہ بچہ آپ کا ہی بچہ ہے، اور آپ جو ہے اتنی دعائیں مانگتے رہے، کیا اللہ سے آپ نے رو رو کو دعائیں نہیں مانگی تھی اس کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کہ رب کی طرف سے حکم ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیا اپنی آواز کو بلند کرنا، جب اللہ نے فرما دیا تو ٹھیک ہے۔ تو دل میں آیا، وہ بھی نبی کی بیوی تھی، دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ تو نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے تعلق والے ہیں، یہ کبھی بھی کوئی معاملہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو خود ہی پوچھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دے؟
تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. تو بڑی صبر والی تھی، کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت بڑی ہے، پیاس نے ستایا، پیاس کی شدت بڑی ہے، جب وہ رونا شروع ہوئے ہیں، اما ہاجرہ علیہ السلام کبھی دوڑتے ہوئے صفا پہ چڑھتی ہیں، شاید کوئی دور سے کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے یا کوئی قافلہ چلتا نظر آ جائے، کسی سے جا کر پانی لے کے آ جائیں. اپنی پرواہ نہیں، اپنی اولاد کی پرواہ ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے، بیٹی کی فکر ہے. کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں، بار بار چکر لگاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کی ایڑیوں کو زمین پہ مارا، وہاں سے چشمہ ابلا ہے، چشمہ نکلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سامان پیدا فرما دیا. وہ پانی بڑھنا شروع ہوا تو حاجرہ علیہ السلام وہ پانی کے ساتھ ساتھ بند باندھ رہی ہیں، پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنی زبان میں زمزم کہہ رہی ہیں کہ رک جا رک جا. پانی وہیں رک جاتا ہے، یعنی پانی نکل تو رہا ہے لیکن اس جگہ سے جہاں انہوں نے بند باندھا ہے اس جگہ سے باہر نہیں جا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا سامان پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان تو یہ آیا، اور دوسرا امتحان جو سب سے زیادہ کٹھن ترین، کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ حکم ہونا کہ اس کے اوپر چھری چلا دو. کتنا مشکل ترین حکم ہے. عقل کو آدمی یہ سوچنا شروع کر دے، آدمی اگر اپنی عقل پہ چلنا شروع کر دے، یہ کہے کہ بس جو میری سمجھ میں آئے گا میں اللہ کے وہ حکم کو اس حکم کو تسلیم کروں گا، وہ احکامات تسلیم کروں گا جو میری عقل میں آئیں گے، جو میری عقل میں نہیں آئیں گے ان احکامات کو میں نہیں مانوں گا. تو یہاں پر آدمی واحد کو انکار کر دے گا کہ کیسے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو خود ذبح کر رہی ہیں، یہ کیسا حکم ہے؟ نہیں، بلکہ شریعت عقل کے تابع نہیں ہے. عقل جو ہے یہ شریعت کے تابع ہے. جو شریعت کا حکم آ گیا ہے بس اس حکم کے سامنے سر جھکانا آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کریں. 8 ذی الحجہ کی رات خواب دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کریں. صبح اٹھتے ہیں، ان کے پاس 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ ذبح کر دیے، 100 اونٹ ذبح کیے. یہ بات بھی یاد رکھیے، یہاں پہ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں کہ باقی جو جانور ہیں، گائے، بیل، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو ان کو تو ذبح کرنا ہے، ان کو نحر کرنا مکروہ ہے، ذبح کرنا وہ حکم ہے اس کا. لیکن اونٹ کے بارے میں ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نحر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے. نہر کہتے ہیں جو اس کی یہاں ایک یعنی جو جگہ ہے، اس جگہ پر چھری کی نوک ماری جاتی ہے، اس سے خون نکلتا ہے. اس کو جیسے گائے بیل وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ نحر کیا جاتا ہے. ذبح کرنا اس کو مکروہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 جگہ سے کاٹنا چاہیے، 7 جگہ سے کاٹنا چاہیے گردن کو. یہ نہیں ہے بلکہ اس کو نحر کرنا مستحب ہے، ذبح کرنا مکروہ ہے. تو 100 اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نحر کرتے ہیں. اگلا دن ہوا 9 ذی الحجہ کی رات، پھر خواب دیکھتے ہیں. نبی کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہوتا ہے. کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے. اس لیے نبی کی جو نیند ہوتی ہے وہ وضو توڑنے والی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی اور آدمی ٹیک لگا کے سو جائے، لیٹ کر سو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹنا شمار ہوتا ہے. حکم یہ ہے. لیکن نبی کی نیند جو ہوتی ہے یہ وضو ٹوٹنے والی شمار نہیں ہوتی. بخاری شریف میں روایت میں بھی یہ بات آتی ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ صبح اٹھتے ہیں، پھر 100 اونٹ نحر کرتے ہیں۔ تیسری رات 10 ذی الحجہ کی رات پھر خواب دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور آ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اپنا خواب سناتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہ آگے سے پوچھنا شروع کر دیں، جی حکم آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ مجھے ذبح کیوں کرتے ہیں، میرا کیا قصور ہے، کوئی آگے دلائل دینا شروع کر دے، نہیں۔ تو کیا کہا، فانظر ماذا ترى، آپ دیکھیے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں، ان کی رائے پوچھتے ہیں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ خواب پورا کریں، کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اب وہ کر گزریے، فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ تو مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ وہ جو دعا مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے آپ جو ہے وہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ بردباری ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے ذبح کرنے کا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، بردباری ہے، حلم ہے، ایسا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلتے ہیں۔ اب جب یہ چلے ہیں تو راستے میں کئی مقامات پہ شیطان سامنے آتا ہے اور آ کر اشارہ کرتا ہے کہ یہ تو آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ایسے ایسے ایک شخص مجھے نظر آیا ہے، مجھے یوں یوں اشارے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پتھر مارنے کا حکم دیا 3 مقامات پر، ان تینوں مقامات پہ آج بھی حکم ہے کہ وہاں پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو جب وہاں لے جاتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ذبح کرنے کا، تو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں تو بیٹا کیا عرض کر رہا ہے، ابا جان آپ ایسا کیجئے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کا ہاتھ تک کپا جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس لیے میری اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اور ابا جان مجھے الٹا لٹا دیجئے، الٹا لٹا دیجئے کہ کسی طرح سے آپ کے دل میں میرے بارے میں نرمی نہ آ جائے، اللہ کے حکم مقابلے میں میرے بارے میں دل میں نرمی آ جائے، ایسا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کی ہے۔ اب ایسے مقام کو دیکھ کر فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں کہ یا اللہ ایسا حکم، ایسا مشکل ترین حکم باپ کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کلمات کہے فرشتوں نے کہ اللہ آپ کا اتنا یعنی ایسا حکم، آپ کی اتنی عظیم الشان ذات، آپ کا ایسا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کی خلیل تیار ہو گئے ہیں، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی گفتگو کو سنتے تھے، تو فرشتوں نے جب یہ گفتگو ان کو سنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہ اللہ اگر آپ کو یعنی آپ اس بات سے ناراض ہو رہے تھے کہ میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت آپ کی محبت پہ غالب آ گئی ہے، تو یا اللہ دیکھیے میں اپنی محبت کو آپ کی محبت پہ قربان کر رہا ہوں، آپ کی محبت پہ اپنا بیٹا لخت جگر جس کی محبت میں دل میں اتری ہوئی، یا اللہ میں اس کی محبت کو آپ کی محبت پہ قربان کرتا ہوں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کی ساری تعریفیں ہیں۔
یہ جو کلمات ہیں، جو ہم کلمات یہ کہتے ہیں ایام تشریق میں، یہ جو ان ایام میں خصوصوں پر کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات اس طرح بنے۔ ان دنوں میں خصوصی طور پر ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بھی سارے پڑھ لیں ایک دفعہ، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ ہم بھی ان حضرات کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ چھری چلاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، زور لگاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ تیسری دفعہ جب ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں تو جب ذبح ہوتے محسوس کر لیا کہ اب ذبح ہو گئے ہیں، جب آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ذبح جو ہے وہ بکرا ہوا پڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا مینڈا وہ ذبح ہوا پڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہیں۔ تو یہ تو وہ خاص ایام ہیں، وہ خاص احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیے ہوئے، اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کے ایام کیسے ہیں، یہ قربانی کیسی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سنت سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، لازمی ہے کہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہ کرے، یعنی صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندوں پر سخت ناراض ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب بنتی ہے، وہ لازمی طور پر کریں۔ بعض آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس صاحب نصاب تو ہے لیکن اس وقت پیسے موجود نہیں ہیں، قربانی کیسے کروں؟ ادھار لے کر قربانی کریں۔ یہ اس آدمی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو صاحب نصاب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا رکھا ہوا ہے یا 52.5 تولے چاندی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سونا تو موجود ہے 7.5 تولے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب قربانی کیسے کروں؟ تو لہٰذا اس کے اوپر واجب ہے قربانی کرنا، کسی سے ادھار لے کر یہ قربانی کرے یا اسی سونے میں سے کوئی سونا بیچ کر یہ آدمی قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔